حسنین کریم ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث سنانے چلا تھا رضی اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا. میں نے دیکھا کہ نبی پاک نے حسن پاک کو کندھے پہ بٹھا رکھا. حسن پاک کو کندھے، حضور کا کندھا. مولا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے مبارک کندھوں پہ بٹھایا. فرمایا علی یہ بیت اللہ کی دیواروں پر مشرکوں نے جو یہ شرکیہ تصویریں بنائی ہیں مٹا دو. مولا علی فرماتے میں حضور کے مبارک کندھوں پہ چڑھا تو عالم یہ تھا کہ اللہ کی قسم میں چاہتا تو آسمان پکڑ سکتا تھا. حضور کے کندھے مبارک پہ علی بیٹھے ہیں تو آپ کی دسترس میں آسمان آ جائے. اس ابو بکر کی شان میں کیسے بیان کروں کہ جس کے کندھوں پہ خود رسول پاک جلوہ گئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا. سرکار کے کندھوں پہ حسن بیٹھے. کون بیٹھے تھے؟ سب بولو سب بولو. امام حسن بولو نا. ان پہ امامت بھی ناز کرتی ہے, ان پہ سیادت بھی ناز کرتی ہے, ان پہ شہادت بھی ناز کرتی ہے. ابو بکر کی صداقت ان پہ ناز کرتی ہے, عمر کی عدالت ان پہ ناز کرتی ہے, عثمان کی صحابت ان پہ ناز کرتی ہے, ان کے ابا کی شجاعت ان پہ ناز کرتی ہے. کہ ایک صاحب آئے, دیکھا حضور کے کندھوں پہ حسن بیٹھے ہیں تو کہنے لگے نعم المرکب رکبت یا غلام. شہزادے بڑی اونچی جگہ چڑھ گئے ہو, شہزادے بڑے اعلیٰ مقام پہ بیٹھے ہو, شہزادے بڑے رفیع منصب پر جاگزیں ہو گئے. انہوں نے جب یہ کہا حضور مسکرانے لگے, ارشاد فرمانے لگے. پیارے آقا نے کہا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا, تو نے دیکھا نہیں چڑھنے والا کتنا اونچا ہے, کتنا اعلیٰ ہے, کتنا عرفہ ہے, کتنا بالا ہے. حضور کی حدیث کو دیکھ کے اعلیٰ حضرت پکارنے لگے. موضوع یہی ہے نا, شان حسنین کریمین بزبان اعلیٰ حضرت نے کہا حسن مجتبی. سبحان اللہ. میرے ساتھ بولیے حسن مجتبی, حسن مجتبی, حسن مجتبی, سید الاسفیاء, سید الاسفیاء, راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. راکب دوش عزت پہ, راکب کہتے ہیں سوار کو, چڑھنے والا. دوش کہتے ہیں کندھے کو. دوش کسے کہتے ہیں؟ تو حضور کا کندھا ہو تو اس کا ذکر بغیر عزت کی ہو جائے. یہ ہے امام احمد. حضور کے کندھے کا ذکر کرنا تھا تو کہہ دیا دوش عزت. بولو نا یارا, دوش عزت. حضور کا کندھا مبارک بولو, دوش عزت. راکب دوش عزت پہ, کہ حسن وہ ہیں جو حضور کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں, اس لیے ان پر راکب دوش عزت پہ. بولو بولو راکب دوش عزت پہ, راکب دوش عزت پہ, راکب دوش عزت پہ. صدیق اکبر عصر کی نماز پڑھا کے نکلے مسجد سے, ساتھ مولا علی بھی تھے. مسجد نبوی سے باہر مدینہ پاک کی گلی میں آئے. اعلیٰ حضرت نے لکھا صدیق اکبر کی خلافت کے زمانہ مبارکہ میں جب آپ نماز پڑھا کے مسجد سے گلی میں آتے, چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کے جو مدینے کی گلی میں جو حضور کی گلی میں حضور کی گلی کے بچے کھیل رہے ہوتے.
ابو بکر صدیق کو آتے ہوئے دیکھتے باہیں پھیلا کے بھاگتے کہتے ابا جی ابا جی ابا جی. ازلیلا امت نے تے ابو بکر نو ابا جی آکھے. ابو بکر صدیق ساتھ مولا علی چل رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. صدیق اکبر آگے بڑھے, امام حسن کو اٹھایا, کندھوں پر بٹھایا اور ارشاد فرمایا بی ابی حسن تجھ پر ابو بکر قربان, بی ابی حسن تجھ پر ابو بکر کا باپ قربان, بی ابی حسن تجھ پر ابو بکر کی ماں قربان, بی ابی حسن تجھ پر ابو بکر کی جلد جان قربان. شبیہم بالنبی, حسن میں دیکھتا تجھ کو ہوں, نظر مصطفیٰ تیرے. شبیہم بالنبی, شبیہن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیسا شبیہن بعلی. علی ساتھ کھڑے ہیں. مطلب یہ ابو بکر صدیق نے کہا حسن شہزادے پتر تو علی دا ہے, لیکن تینوں تکیاں علی نظر نہیں آندے, تینوں تکیاں رسول پاک نظر آندے. اور حدیث میں علی یوم یضحک, حضرت علی کی سن کے مسکرا رہے. امیر معاویہ, کیا نام لیا؟ رضی اللہ عنہ. جب تک سنی ہے صحابہ کی شان کا پرچم لہراتا ہے. کہ سنیاں نے ہمیشہ رہا. ابو بکر سے لے کر امام احمد رضا تک, امام احمد رضا سے لے کر امام مہدی تک, یہ سب سنیت کا سفر ہے. کیا کہا میں نے؟ حضرت امیر رضی اللہ, جب امام حسن آپ کے دربار میں آتے, اور یہ دربار امام حسن نے ہی تو عطا فرمائے. جب امام حسن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جلوہ گر ہوتے, جیسے ہی امام حسن کا قدم امیر معاویہ کے دربار میں لگتا, امیر معاویہ تخت چھوڑ دیتے, خادموں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور تخت شہی پہ امام حسن کو بٹھاتے. بعد میں لوگ کہتے حضرت آپ سلطان اسلام ہیں, آپ امام حسن کا اتنا اکرام کرتے ہیں کہ بھرے دربار میں ان کو اپنے تخت پہ بٹھا کے ان کے آگے دست بستہ خادموں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. تو امیر معاویہ کہتے میں حسن کا ادب کیوں نہ کروں, میں حسن کا احترام کیوں نہ کروں, حسن کو دیکھ کر میں خادموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا کیوں نہ ہو جاؤں کہ چہرہ حسن کا ہوتا ہے جب وہ محمد مصطفیٰ کا. تکبیر, نعرہ رسالت, ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی. امام حسن, کیا نام لیا؟ حسن. پھر بولو. امام حسن. جو چاہتا اس کے ماں باپ بخشے جائیں, کہے یا امام الحسن, یا امام الحسن. جو چاہتا ہے وہ خود بھی بخشے دے, کہے یا امام الحسین, یا امام الحسین. جو چاہتا ہے مکہ مدینے چلا جائے وہ بولے یا امام الحسن, یا امام الحسن. جو چاہتا ہے مدینے میں مر کے وہیں پہ دفن ہو جائے وہ کہے یا امام الحسین, یا امام الحسین. بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی. داستان اہل بیت. ہم ابو بکر کی صداقت کا جام پی کر, عمر کی ہیبت و جلالت اور عدالت کا جلوہ دیکھ کر, عثمان کی سخاوت اور شرم و حیا کے سائبان میں بیٹھ کر, علی کی شجاعت کا سہارا لے کر ذکر حسن کرتے ہیں, ذکر حسین کرتے ہیں. اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے جو سلام میں کہا حسن مجتبی سید
راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اس فرمان عالی شان میں یہ جو سلام کا شعر ہے پڑھا کرو سلام میں. اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کی بھی شان میں سلام کہا، صحابہ کی بھی شان میں سلام کہا، غوث پاک کی بھی شان میں سلام کہا. یہ پڑھا کرو. رنگ برنگ کے کلام سلام میں نہ داخل کرو. ہم یہاں سے پڑھیں، آقا وہاں پہ سنیں، یہاں وہاں کیوں ہوئے. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ دور و نزدیک کے سننے والے یہ یہاں وہاں تیرے میرے لیے. باقی اگر تو کہنے چاہتے تو جیسے امام محمد رضا نے کہا ویسے کہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے. کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ لکھا، مجھے ایگزیکٹ وہ شعر مبارک یاد نہیں آ رہا، اگلی دفعہ سنائیں گے. اس کا مطلب یہ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں حضور میں آپ سے دور ہوں، آپ تو مجھ سے دور نہیں. میں آپ سے دور ہوں حضور، آپ مجھ سے دور. ہم حضور سے دور ہیں، حضور ہم سے دور. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم لقد جاءکم رسول من انفسکم. بات سمجھ آئی؟ آل حضرت فرمایا تم اگر مدینے سے دور ہو جب بھی، اگر روضہ پاک کے قریب ہو جب بھی، حضور تمہارا سلام سن لیتے ہیں. ہندوستان میں ہو، دلی، بمبئی، بریلی، لکھنؤ، سرہند، مارہرا، کالپی، کہیں بھی ہو، پاکستان، لاہور، فیصل آباد، پنڈی، اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، سوات، دیر، کہیں بھی ہو، بیجنگ میں، واشنگٹن میں، لندن میں، اٹلی میں، کہیں بھی ہو، جہاں دو گے صدا وہ سن پہ. دور و نزدیک کے سننے والے، دور و نزدیک کے سننے والے. عارض کے کلام یہ کمال ہے اس کلام کا. کان سے مراد ایئرز، اور اگلے مصرے میں کان لالے کرامت پہ لاکھوں. وہاں کان سے مراد مائنز، جن سے ہیرے نکلتے ہیں، سونا نکلتا ہے، جواہرات نکلتے ہیں. فرمایا حضور کے یہ کان ہے، حضور کے حق میں کان ہے، امت کے حق میں انوار کی کان ہے. دور و نزدیک کے سننے والے. انداز بتا رہے ہیں، آواز دیکھ رہے ہیں. حالت دیکھ کر مقام پہ لکھا فرماتے ہیں گوشت تک سنتے تھے فریاد ابائے تھا دوش. دوش کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کندھے کو کہتے ہیں. راکب دوش عزت پہ فرماتے ہیں گوشت تک سنتے تھے فریاد، گوشت تک سنتے تھے فریاد. مرید روندہ ہے، دین کو جائے، بچہ روندہ ہے، ماں پیو کو لائے تو ماں پیش کر دے. کی گل ہے؟ سبحان کی آکھیا؟ جب امتی روتا ہوا حضور کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حضور آ جاتے ہیں. پتر کی گل ہے، کی آکھیا؟ دوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تا دوش. گوش تک سنتے تھے فریاد. گوش کہتے ہیں کان کو، گوش کہتے ہیں کان کا کام سننا ہے. گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تا دوش. تب نے خانہ بدوشوں کے سہارے یسوع. آئے سمجھنے والا ہوتا دھمار ڈالے. گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تا دوش. تب نے خانہ بدوشوں. میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں میں؟ رضا اتنا آنا. آج غازی زندہ ہوتا نا تو اپنی پلکوں سے رضا کے کچے میں جھاڑو دیتا. اس کو محبت، اس کو محبت. اللہ حضرت عشق محبت، عشق محبت. فرمایا گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تا دوش. تب ہمیں خانہ بدوش
सहारे यीशु। ये कौन काम तक आया, कौन कंधे तक आया? हजूर की पाक जुल्फें, हजूर के गेसू। आरज़ फरमाते हैं, हदीस में है हजूर के गेसू यहाँ तक होते, यहाँ तक होते, यहाँ तक होते। फरमाते हैं जब यहाँ तक थे हमारी फरियादें सुनते थे, और नहीं समझे चले, गोश तक सुनते थे फरियाद। जब गेसू पाक यहाँ तक थे हमारी फरियादें सुनते थे, अब दोष तक आ गए, हम खाना बदोशों को सहारा देने के लिए। दोष तक सुनते थे फरियाद, अपने खाना बदोशों के सहारे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत।